خطبہ نمبر 92 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نہ عقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے نہ نقطۂ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اسی خطبے کی ذیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے ان انبیاء کو بہترین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ وہ بلند مرتبہ سلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی گزر جانے والا گزر گیا، دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ الہی شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا، اسی شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کیے اور جس میں اپنے امین منتخب فرمائے، ان کی عزت بہترین عزت اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے، جو سرزمین حرم پر اگا، بزرگی کے سائے میں بڑھا، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پرہیزگاروں کے امام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں کہ جس کی روشنی لو دیتی ہے، اور ایسا روشن ستارہ کہ جس کا نور ضیاء پاش، اور ایسا چکماق کہ جس کی ضو شعلہ فشاں ہے۔ ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا اور سنت ہدایت کرنا ہے۔ ان کا کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے۔ اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، بدعملی پھیلی ہوئی تھی، امتوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشانیوں پر جم کر عمل کرو، راستہ بالکل سیدھا ہے۔ وہ تمہیں سلامتیوں کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراغت ہے کہ اس کی خوشنودیاں حاصل کرو۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔